بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم چوتھا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سرکاری مالیات۔ یعنی یہ جو چیپٹر ہے یہ تقریباً حکومت کے بجٹ بنانے سے ہی ریلیونٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حکومت کے کیا فرائض ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت ہمیں امن و امان فراہم کرتی ہے، ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتی ہے، ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز دیتی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ڈیمز بنانا یا فلائی اوور بنا دیا، یہ سارے کس کے کام ہوتے ہیں؟ حکومت کے۔ یہ حکومت کے فرائض ہوتے ہیں کہ وہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہے، اور اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے بجٹنگ کرے یا اس طرح کے پروجیکٹ بنائے جس سے ملک کی حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو، لوگوں کو صحت اور تعلیم کی بہتر سے بہتر سہولیات میسر ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اب حکومت کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ایک کنٹری کے اندر، وہ یہی چاہے گی کہ ہمیشہ کامل روزگار کو مینٹین رکھے، یعنی کہ مکمل روزگار۔ اب مکمل روزگار سے کیا مراد ہے؟ یعنی مکمل روزگار سے مراد ایسی صورتحال ہے اگر آپ کے ملک میں کیپیسٹی ہے کسی بھی چیز کے 1000 یونٹ بنانے کی، تو یعنی جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں آپ نے اس کو اگر اس فل یوٹیلائز کرے تو آپ 1000 یونٹ بنا سکتے ہوں، اور آپ وہ 1000 یونٹ بنا رہے ہوں، تو اس کہا جاتا ہے کہ ملک کامل روزگار کی صورتحال میں ہے، یعنی مکمل روزگار، یعنی آپ کے ملک میں جو صلاحیت ہے وہ بن رہا ہے۔ اب کامل روزگار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک ملک میں 2 لاکھ نوجوان ہیں وہ 2 لاکھ کے 2 لاکھ ہی امپلائڈ ہوں یا جابس کرتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر وہی کام 1 لاکھ لوگ کر لیں، باقی 1 لاکھ لوگ کچھ نہ یعنی جاب میں آئے بغیر ہی وہ 1 لاکھ لوگ ہی اتنی یونٹس بنا سکے، تو ایسی صورتحال کو مکمل روزگار کہتے ہیں۔ یعنی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ اوپر والا 1 لاکھ جو بے روزگار بظاہر ہمیں دکھ رہا ہے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگ بے روزگار نہیں کہلاتے، کیونکہ آپ کا ملک اب اس سچویشن میں ہے کہ اسے جتنی اس کی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو مکمل طور پہ استعمال کرتے ہوئے وہ جتنا پیدا کر سکتا ہے وہ پیدا کر رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے حکومت ہر سال کیا کرتی ہے، بجٹ بناتی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ یہ سرکار یہ اس کا ڈیولپمنٹل بجٹ ہے اور یہ نان ڈیولپمنٹل بجٹ ہے، اور حکومت اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، بعض اوقات خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ خسارے کی سرمایہ کاری سے مراد ہے کہ حکومت بغیر کسی چیز کو گارنٹی میں رکھے زائد نوٹ چھاپ لیتی ہے۔ جب حکومت خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے، اس سے ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں افراط زر۔ اب یہ مالیاتی پالیسی کیا ہے؟ یعنی حکومت اپنی آمدنی کو کس طرح سے حاصل کرتی ہے اور کس طرح سے اخراجات کہاں کہاں کرتی ہے یا کس طرح سے کرتی ہے، یہ پالیسی کیا کہلاتی ہے؟ مالیاتی پالیسی۔ اور اس مالیاتی پالیسی کے ہی مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکاری مالیات۔ یعنی حکومت کس طرح سے بجٹنگ کرتی ہے، کس طرح سے یعنی وہ پیسہ اکٹھا کرے گی، پھر وہ ایک پلان بنائے گی کہ 1 سال کے دوران وہ یہ پروجیکٹ شروع کرے گی۔ آپ بجٹ میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ہر سال جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ٹیکس لگائیں گے، اتنا ٹیکس بڑھایا جائے گا، آپ کی آمدنی پہ ٹیکس لگا ہوتا ہے، یا بالواسطہ طور پہ ان تمام اشیاء پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے جس کو آپ بازار میں خرید رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ساری جو پالیسی ہے اسی کو ہم کیا کہلاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اخراجات کرے گی، کہاں سے آمدنی لے گی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مالیاتی پالیسی۔ اور اسی کے مالیاتی پالیسی کے مطالعے کو ہی ہم سرکاری مالیات کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سرکاری مالیات اور نجی مالیات کیا ہوتی ہیں۔ سرکاری مالیات یعنی حکومت کی آمدنی اور اس کے اخراجات، اور نجی مالیات کی اگر ہم بات کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ذاتی آمدنی وہ کس طرح سے آتی ہے اور ہمارے ذاتی مالیات۔ اب دونوں کا مقصد، کچھ چیزیں کامن بھی ہیں، اب اس میں کامن پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فلاح و بہبود میں اضافہ کرنا۔ دونوں کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ بجٹ کو اس طرح سے خرچ کیا جائے
کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹ مل سکے یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حاجات کی تسکین ہو سکے. اور یہ ایک دو اس کے کامن کریکٹرسٹکس ہیں کہ سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں کچھ چیزیں کامن بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ مشترک نہیں ہیں. اب مشترکہ خصوصیات میں یہی ہے کہ دونوں کا مقصد امن و امان میں اضافہ کرنا ہے. دونوں کا مقصد ہی ہم اگر ذاتی طور پہ بھی کچھ ارن کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا معیار زندگی بلند کر سکیں یا ہم اس طرح سے چلیں کہ ہماری آمدنیوں میں اضافہ ہو. اور اسی طرح سرکاری مالیات میں بھی حکومت کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جائے، لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں. تو یہ کچھ اس کی مشترکہ خصوصیات ہیں. اب ہم موو کر رہے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے، نجی اور سرکاری مالیات میں فرق کیا ہے. ایک ہے آمدنی اور اخراجات کا طریقہ کار. دونوں کی آمدنی کے ذرائع ایک دوسرے سے ٹوٹلی مختلف ہیں اور اخراجات کا طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے، کیونکہ سرکار کا کام ہوتا ہے ایک پورے ملک کے لیول پہ رہتے ہوئے اسے یہ سوچنا ہے کہ اسے کس طرح سے آمدنی حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے اخراجات. ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کی آمدنی کے بیسیکلی 3 ہی ذرائع ہیں. سب سے پہلا ہے کہ وہ ٹیکس لگاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسیز لگانا. دوسرا کیا ہے، وہ اندرونی اور بیرونی ذرائع سے قرضے لیتی ہے یا بانڈز وغیرہ کی خرید و فروخت کرتی ہے. تیسرا کیا ہے، ڈیفیسٹ فائنینسنگ، جس کو آپ کہتے ہیں خسارے کی سرمایہ کاری. یعنی حکومت کی آمدنی کے یہ ذرائع ہوتے ہیں اور وہ اخراجات کس طرح سے کرے گی کہ ملک میں اس طرح سے خرچ کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ بھلائی ہو لوگوں کی. اور عام افراد کی اگر ہم اپنی بات کریں تو اس میں یہی فرق ہے، ہماری آمدنی کے ذرائع گورنمنٹ کے ذرائع سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور ہمارے اخراجات کا طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مدت، حکومت کی جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اسے یا اخراجات، جب بھی بجٹ بنتا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے. جبکہ ہم عام افراد کی اگر بات کریں، نجی مالیات کی بات کریں، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ منتھلی بیسس پہ ارن کرتے ہیں. اگر ہم بجٹ بناتے بھی ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو منتھلی بیسس پہ اپنے بجٹ کو بناتے ہیں، کس طرح سے اخراجات کرنے ہیں یا جو بھی کرنا ہے. سارا جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے وہ منتھلی بیسڈ ہے. جبکہ سرکاری مالیات اور نجی مالیات کا میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ حکومت اپنا بجٹ سال کے سال مینٹین کرتی ہے، جبکہ عام لوگ اپنا بجٹ منتھلی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں، ویکلی بجٹنگ کر سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی مدت دونوں کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اندرونی اور بیرونی قرضے، اب اگر حکومت بجٹ بنائے، اس کے اخراجات آمدنی سے تجاوز کر جائیں تو اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ اندرونی ذرائع سے بھی قرضہ لے سکتی ہے اور بیرونی ذرائع سے بھی. اب اندرونی قرضے کون سے ہوتے ہیں، یعنی وہ بینک سے قرضہ لے سکتی ہے، کسی بڑی کارپوریشن سے قرضہ لے سکتی ہے. اور بیرونی قرضوں میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان IMF سے قرضہ لیتا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے قرضے لیتے ہیں یہ لوگ. اور یعنی سرکاری مالیات میں اگر چیزیں ڈس بیلنس ہو جائے تو ان کے پاس آپشن ہے، ان کو اندرونی ذرائع سے بھی قرضے مل جاتے ہیں اور بیرونی ذرائع سے، یعنی IMF یا کوئی بھی آرگنائزیشن بھی قرضے دے دیتی ہے یا دوسرے ممالک بھی دے دیتے ہیں. جبکہ نجی مالیات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں قرض تبھی ملتا ہے کہ کوئی بہت آپ کا نیئر اینڈ ڈیئر ہو تو وہ آپ کو دے بھی دے، لیکن آپ کے پاس اتنے ذرائع قرض لینے کے نہیں ہوتے جس طرح آپ کے سرکاری مالیات میں ہوتے ہیں. اور پھر 4th ون یہ ہے کہ خسارے کی سرمایہ کاری. عام افراد کی پہنچ میں تو یہ نہیں ہے نا کہ اگر ہمارا جو بجٹ ہے یا ہماری آمدنی ہمارے اخراجات سے کم پڑ جائے تو ہم زائد نوٹ تو نہیں چھاپ سکتے ہیں. حکومت کے پاس ایک یہ بھی آپشن ہے کہ اگر اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم رہ جائے تو وہ خسارے کی سرمایہ کاری کرتی ہے، یہ زائد نوٹ چھاپ کے اس کمی کو پورا کر لیتی ہے. جبکہ نجی مالیات میں ایسا کرنا ممکن ہی نہیں. ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ جیسے بھی ہے ہم چاہے بارو کریں یا کچھ بھی کریں، ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ ہم زائد نوٹ چھاپ کے اپنے بجٹ کے خسارے کو پورا کریں. مستقبل کے ترقیاتی منصوبے، اب جب حکومت کی بات کریں تو اس کا کام ایک بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. اس نے پورا 1 سال میں سب کچھ پلان کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہ اخراجات کرنے ہیں، کس طرح سے پلان بنانے ہیں اور کس طرح سے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کا یہی مقصد ہوتا ہے. جبکہ عام افراد کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس نے اپنے ایک لمیٹڈ لیول کے اندر رہتے ہوئے
پلان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غیر معمولی تبدیلیاں. اب حکومت جب بھی اپنا بجٹ بناتی ہے اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی تبدیلیاں اس کی آمدنی کس طرح سے. اکثر ہم بجٹ میں یہ سنتے ہیں کہ یہ ٹیکسز بڑھا دیے جائیں, اسی طرح سے آمدنی لی جائے. یہ سارے آپشن حکومت کے پاس تو ہوتے ہیں, لیکن عام افراد کی اگر ہم بات کریں تو وہ اپنے بجٹ میں اتنی غیر معمولی تبدیلیاں اس طرح سے نہیں کر سکتے. حکومت کر سکتی ہے کہ وہ اخراجات بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ کرتے کہ وہ ہم ہیلتھ پہ اتنا نہیں لگاتے, ایجوکیشن پہ لگا لیتے ہیں. لیٹ سپوز وہ اپنے بجٹ کے اندر آمدنی اور اخراجات میں رہتے ہوئے بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کر سکتی ہے, جبکہ نجی مالیات میں یہ کرنا ممکن نہیں. آپ بس چھوٹی تبدیلیاں کر سکتی ہیں. اب یہ فاضل بجٹ کیا ہوتا ہے؟ فاضل بجٹ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات سے تجاوز کر گئی ہو. اب نجی مالیات کی اگر ہم بات کریں تو فاضل بجٹ کو اچھا سمجھا جاتا ہے, یعنی ہماری آمدنی زیادہ ہے اور ہمارے اخراجات کم ہو رہے ہیں, تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو آمدنی ہے یا آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ سیو ہو رہی ہے. لیکن سرکاری مالیات میں اگر بجٹ فاضل ہو جائے, یعنی حکومت کی آمدنی زیادہ ہو اور حکومت کے اخراجات کم رہ جائیں, تو اس چیز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا. اس کا یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ حکومت جو آپ سے آمدنی ٹیکس لگا کے وصول کر رہی ہے وہ اس کو صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کر رہی. یعنی جو آمدنی آپ سے لی جا رہی ہے, آپ سے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں, اس کو حکومت اچھی طرح سے استعمال نہیں کر رہی, جس وجہ حکومت کا بجٹ تبھی بہتر سمجھا جاتا ہے جب وہ خسارے میں ہو. خسارے میں ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آمدنی کم ہے, اخراجات حکومت ٹھیک سے کر رہی ہے. لیکن فاضل بجٹ کو نجی مالیات کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, لیکن حکومت کے یا سرکاری مالیات کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے یا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. سرکاری مالیات کی تشہیر. اب سرکاری جو بھی حکومت کے اخراجات ہیں یا آمدنی کے ذرائع اس کی ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ تشہیر ممکن ہوتی ہے کہ وہ میڈیا پہ شو ہو رہا ہوتا ہے, ٹی وی دکھا رہا ہوتا ہے کہ اتنے ٹیکسیز ہے, یہ حکومت کی اتنی آمدنی ہے, یعنی ایک چیز عوام کے سامنے ہائی لائٹ کی جاتی ہے. جبکہ نجی مالیات کی اگر ہم بات کریں تو لوگ اس چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے, کیونکہ وہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے نا کہ آپ کتنی آپ کی آمدنی ہے, کیونکہ لوگ تو آمدنیاں بھی ٹھیک سے نہیں بتاتے, نہ وہ اخراجات بتاتے, یعنی وہ اپنی چیزوں کو سیکرٹ یا کانفیڈینشیل رکھتے ہیں. جبکہ حکومت کی سرکاری مالیات کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی اس چیز کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ اس کی تشہیر کرتی ہے, میڈیا کے ذریعے کر سکتی ہے, اخباروں میں آ سکتا ہے, یا بجٹ جس طرح سے اناؤنس ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں سوشل میڈیا میں شیئر کر دی جاتی ہیں. مالیات سے متعلق ریکارڈ کی تیاری. اب حکومت بجٹ جب بناتی ہے اس کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے جتنے سال جو بھی بجٹ بنتا رہا ہے, کتنی آمدنی آئی ہے, کتنے اخراجات ہوئے, اس کے ریکارڈ کو مینٹین کرے, اس کا سیو ریکارڈ رکھے. جبکہ نجی مالیات میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا ریکارڈ سیو کریں یا نہ سیو کریں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں بھی رکھنا چاہتے, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. جبکہ حکومت کو ہمیشہ ہر سال بجٹ بناتے ہوئے آمدنی اور اخراجات کا جو ریکارڈ ہے وہ سیو کرنا پڑ جاتا ہے. نجی مالیات میں اس چیز کی کوئی ضروری, یہ فرق ہے نا اس میں, کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ نجی اور سرکاری مالیات میں فرق کیا ہے. پھر کیا ہے غیر ملکی تحائف اور امداد. جب نجی مالیات میں ایسا کوئی ہمیں آئی ایم ایف قرضے نہیں دیتا یا ہمیں کوئی بھی دوسرا ملک سے ہمیں آگے تحفے نہیں ملتے, جبکہ حکومت کے پاس یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب اس کا بجٹ ڈیفیسٹ میں یا کوئی ملک جب کسی بھی ٹائم کرائسس میں ہوتا ہے تو دوسرے ممالک کیا کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. یہ اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ اس کو تحائف بھی ملتے ہیں اور امداد بھی ملتی ہے. ہم اکثر نیوز میں بھی سنتے ہیں کہ پاکستان کو فلانے ملک کی طرف سے چائنا مدد بھیج رہا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے, ہمیں ٹیسٹنگ کٹس یو ایس اے نے بھیج دی یا چائنا نے بھیج دی, اس طرح کر کے یعنی کوئی نہ کوئی کنٹری ایک دوسرے کو کسی نہ کسی حوالے سے اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جبکہ نجی مالیات میں ایسا کوئی آپ کو نہیں دکھتا کہ آپ کو غیر ممالک امداد یا تحفے بھیجے آپ کے بجٹ کو بیلنس رکھنے میں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ایک دفعہ پھر سے ریوائز کیا دیتی ہوں. آج ہم نے پڑھا کہ سرکاری مالیات ہمارا نیو چیپٹر تھا, 4 چیپٹر ہم سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت کے فرائض ہیں کہ وہ کس طرح, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس طرح سے بجٹنگ کی جائے یا اس طرح سے ملک کو چلایا جائے یا ایسے منصوبے ترقیاتی منصوبے بنائے جائے جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو اور لوگوں کی
حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو، اور ملک کو انہوں نے ایسی صورتحال میں رکھنا کوشش ہوتی ہے کہ مکمل روزگار کی صورتحال ہو، یعنی آپ کے ملک میں سارے ذرائع کو استعمال کر کے جتنی کیپیسٹی سے ہم چیزوں کو پیدا کر سکتے ہوں ہم ان کو پیدا کر رہے ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ملک مکمل روزگار کی صورت میں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ خسارے کی سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے، یا ڈیفیسٹ فائنینسنگ، جب حکومت بغیر کسی گارنٹی کے زائد نوٹ چھاپ لیتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، خسارے کی سرمایہ کاری۔ حکومت کی آمدنی کے کون کون سے ذرائع ہیں اور اس کو وہ کہاں کہاں پہ خرچ کرتی ہے، اسی پالیسی کو ہم نام دیتے ہیں مالیاتی پالیسی کا، اور اس کے مطالعے کو ہم کہتے ہیں سرکاری مالیات۔ پھر ہم نے دیکھا تھا سرکاری مالیات کا موازنہ کیا تھا نجی مالیات سے، دونوں میں کچھ مشترکہ خصوصیات بھی تھیں اور بہت سارے ڈفرینسز بھی تھے۔ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ ان میں مشترکہ خصوصیات بھی ہیں اور ان میں ڈفرینسز بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا نجی اور سرکاری مالیات میں کیا فرق ہے، کہ دونوں کی آمدنی اور اخراجات کا پیٹرن ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ نجی مالیات میں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1 ماہ کا ہوتا ہے، جبکہ حکومت جب بجٹ بناتی ہے وہ ایئرلی بیسس پہ بناتی ہے، وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو کرنا مینٹین مشکل ہوتا ہے۔ حکومت کو قرضے بھی مل جاتے ہیں اندرونی ذرائع سے بھی، بیرونی ذرائع سے، جبکہ عام افراد کو ایسا نہیں، ان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ حکومت زائد نوٹ چھاپ کے بھی کمی کو پورا کر سکتی ہے، عام افراد کے پاس یہ بھی آپشن نہیں ہوتا کہ اگر بجٹ خسارے میں جا رہا ہو تو وہ ڈیفیسٹ فائنینس کرے یا خود سے نوٹ تو نہیں چھاپ سکتے۔ مستقبل کے ترقیاتی منصوبے بنانا بھی حکومت کا کام ہے، عام لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حکومت اپنے جو بجٹ میں بڑے لیول کی تبدیلیاں کر سکتی ہے، کس طرح آمدنی کو بہت زیادہ بڑھانا بھی پڑے یا بہت زیادہ تبدیلیاں لانی پڑے تو حکومت کے یہ کنٹرول میں ہوتا ہے، جبکہ عام افراد کی بس کی بات یہ نہیں ہوتی۔ حکومت کا فاضل بجٹ مناسب اچھا نہیں سمجھا جاتا، جبکہ عام افراد کی بات کی جائے تو فاضل بجٹ کو ہم پلس سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بچت ہو رہی ہے۔ حکومت اپنی سرکاری مالیات کی پبلسٹی کرتی ہے، اشتہار بازی کرتی ہے میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جب بھی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے، جبکہ عام افراد اپنی جو ہے اخراجات کو سیکریٹ رکھتے ہیں، وہ دوسروں سے اس کو شیئر کرنا نہیں پسند کرتے، بلکہ ایسا ہے کہ لوگ اپنی آمدنی کو بھی نہیں بتاتے۔ مالیات سے متعلق جو ریکارڈ رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جبکہ عام افراد کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حکومت کو غیر ملکی امداد و تحائف ملتے ہیں، جبکہ نجی جو کہ عام افراد ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کائنڈلی کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیا کریں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسچن ہے پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک۔ اللہ حافظ۔